السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 9 محرم ہے اور الحمدللہ آج ہم سب روزے سے ہیں، تو عاشورہ کے دن یعنی 9-10 محرم کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے پہلے 9-10 محرم کے روزے کا اہتمام بہت زیادہ فرماتے تھے، اور صحابہ سے روایت ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ پورے نگران بن جاتے تھے ہر کسی کے 10 محرم والے دن، اور سب کی نگرانی کرتے تھے کہ سب کا روزہ ہے کہ نہیں۔ اس سے ہمیں اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ 10 محرم کے روزے کی کتنی فضیلت ہے عاشورہ کے دن کی۔ اور صحابہ سے روایت ہے کہ نہ وہ خود روزہ رکھتے تھے بلکہ اپنے چھوٹے بچوں سے بھی اس دن کا روزہ رکھواتے تھے، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کے روزے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عاشورہ کے دن کا روزہ سب سے روزے تو افضل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رمضان کے تھے، اس کے بعد عاشورہ کے دن کے روزے افضل تھے، اور اس کا خاص اہتمام بھی کرتے تھے، فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور جب رمضان فرض ہو گئے تو اس کے بعد جس کا دل کرتا تھا وہ روزہ رکھتا تھا، اور جو چاہے وہ نہ رکھے، لیکن یہ مستحب روزے ہیں اور ہمیں انہیں ضرور رکھنا چاہیے۔ اب ایک مسکنسیپشن جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہودی جو ہیں وہ بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ عاشورہ کہتے ہیں عربی میں 10 دن کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے اگر عاشورہ کا، تو ان سے مشابہت ہو جائے گی ہماری۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تم صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھو بلکہ 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھو، اور اس سے ہمیں افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ خالی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گا، ساتھ میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھ لو۔ 10 اور 11 کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ حدیث ہے پر کمزور ہے، یعنی کہ ضعیف حدیث ہے۔ صحیح زیادہ ثابت حدیث یہی ہے کہ 10 اور 11، 10 اور 9-10 کا جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 اور 11 کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور 9-10 محرم کا روزہ ایک ساتھ رکھنا چاہیے، خالی 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی ویڈیو میں محرم کی جو تھی، اب اس مہینے میں جو ہم دعائیں یاد کریں گے انشاءاللہ وہ ہمیں سال کے آخر تک زبانی یاد ہو جائے گی اور پکی بھی ہو جائیں گی۔ تو لاسٹ ویڈیو میں جو ہم نے دعا پڑھی تھی وہ جب تھی کہ جب ہم لوگ بہت ٹینس ہو، گریف میں ہو، تو ہم پڑھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب آج جو ہم دعا پڑھیں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کی، بھروسے کی۔ دیکھیں بھروسہ جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں پیاس بھی لگ رہی ہو نا تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پانی پلائے گا، مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز پوری کرنے والا اور بڑی سے بڑی چیز ہماری پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی اب جیسے کسی سے ہم مانگتے ہیں تو ہم اچھی سی اپلیکیشن اسے لکھ کے دیتے ہیں تو اسے اچھا لگتا ہے، وہ ہمیں لیو دے دیتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، تو ہمیں ان سے اچھی کر کے دعا مانگنی چاہیے جو قرآن مجید میں بتائی گئی ہیں۔ یہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے، سورۃ التوبہ کی لاسٹ آیت ہے۔ تو یہ ہے حسبی اب میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ
حسبی اللہ لا الہ الا ہوا حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں اس کا اتنا پیارا ترجمہ ہے، حسبی اللہ کافی ہے مجھے اللہ تعالی، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر معبود اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک کرنا ناپسند ہے، اور جب ہم لا الہ الا ہو بولتے ہیں نا کہ نہیں کوئی معبود، یعنی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر کس کی ذات عبادت کے لائق ہے، ہوا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، علیہ اسی پر، اللہ تعالیٰ پر، توکلت میں توکل کرتی ہوں، وہوا اور وہ اللہ تعالیٰ، رب العرش العظیم رب ہے عرش عظیم کا۔ جب بھی میری کوئی فرینڈ جو ہے وہ کہتی ہے میں بہت پریشان ہوں، مجھے کچھ بتاؤ میں کیا پڑھوں، تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اور جب تمہارا ایگزام ہو یا کوئی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو پڑھا دوں گی، تو یہ دعا پڑھو حسبی اللہ، یہ زیادہ آسان ہے، حسبی اللہ، اس کی تسبیح بھی ہمیں فرض نماز کے بعد کرنی چاہیے، اور یہ آیت جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے 2-3 مرتبہ جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں، لاسٹ ٹائم ایک اور دفعہ پڑھا دیتی ہوں، کیونکہ میں اس لیے بار بار پڑھاتی ہوں توڑ کے بھی کہ آپ لوگ وہ سنتے رہیں اور آپ کے کانوں میں آواز جاتی رہے اور آپ یاد کرتے رہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ۔